الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه فاولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں اور اس دنیا سے انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا سلسلہ شروع فرمایا، اور موقع و موقع مختلف علاقوں میں مختلف قوموں کی طرف اللہ رب العزت مختلف اوقات میں اپنے رسول اور نبی بھیجتا رہا، اور انہی نبیوں اور رسولوں میں سے آخری رسول اور نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پہلے یہ سلسلہ رہا کہ ایک وقت میں کئی نبی یا کئی رسول ایک وقت میں موجود ہوتے تھے، کوئی کسی علاقہ میں، کوئی کسی قوم کی طرف اور کوئی کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کو پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک وقت میں ایک ہی نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ آپ کی بعثت سے قبل 600 برس کا ایسا عرصہ گزرا کہ جس زمانے میں کوئی نبی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے انبیاء بنی اسرائیل میں سے آخری نبی تھے، ان کو آسمان کی طرف اٹھائے 600 برس گزر گئے۔ نبوت کا سلسلہ
منقطع ہوئے 600 سال گزر گئے، تو لوگوں میں ہر وہ بیماری، ہر وہ گناہ، ہر وہ غلط کام، ہر وہ پرستی جو خدا پرستی کے سوا تھی، وہ تمام پرستیاں، تمام گناہ اور تمام بیماریاں لوگوں میں گھر کر گئیں، اور بالآخر اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت سے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے جا چکے تھے۔ اس طویل عرصہ میں دوسرا کوئی نبی موجود نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا گناہوں سے بھر چکی تھی، شرک کھلے عام ہوتا تھا، اور تو اور خاص مکہ مکرمہ اور بالخصوص کعبہ شریف کے اندر ان لوگوں نے سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، اس حد تک بیماریاں عام ہو چکی تھیں۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ایک قوم کے لیے، نہ ایک ملک کے لیے، نہ ایک نسل کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اور 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ نبی بننے سے ایک دن پہلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نبی ہوں۔ بعض لوگ اس موضوع کو اتنا لمبا کھینچ دیتے ہیں کہ یہاں تک کیا گزرتے ہیں کہ اللہ نے دنیا بنائی تو نبی کے لیے، اللہ نے ہر چیز بنائی نبی کے لیے، ہر چیز ملکیت نبی کی۔ حتیٰ کہ میں ایک دن سن رہا تھا، ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ سورج، یہ چاند سب نبی کا۔ اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو ہدایت دے، دنیا کی ہر چیز کو نبی کی جھولی میں ڈال کر اللہ کو نعوذ باللہ بیکار کر کے رکھ دیا لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے جو انتہائی بگڑی ہوئی قوم تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ 660 بت کعبہ شریف کے ارد گرد اور کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اس سے بڑا بگاڑ کیا ہوگا کہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک، اور اس شرک میں یہ قوم انتہائی بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تمام انبیاء کے امام، پہلے تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء سے بڑے، تمام انبیاء سے اعلیٰ، تمام انبیاء سے اشرف، حتیٰ کہ پوری دنیا میں سب سے برتر اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے سب سے اعلیٰ اور افضل تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان فرمائے۔ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کا ادب بیان فرمایا، اور نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے پر اللہ کے حقوق کیا ہیں ان کی وضاحت بھی فرمائی، اور اللہ پر بندے کے حقوق کیا ہیں ان کی وضاحت بھی فرمائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، اور حدیث معاذ بھی بڑی مشہور ہے، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں اور آپ کی تواضع دیکھیں، ایک ہی جانور آپ بھی تشریف فرما ہیں اور اسی جانور پر اپنے صحابی کو بھی سوار کیا ہوا ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین صرف کاٹھی کے لیے جو کچھ چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کے سوا ہمارے مابین کوئی چیز نہیں تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا معاذ، میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں ہمتن گوش ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے آپ خاموش رہے، پھر فرمایا یا معاذ، میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول فرمائیے میں ہمتن گوش ہوں، موجود ہوں۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ پہلا سوال یہ کیا کہ کیا جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ اب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آداب نبوت کے جاننے والے کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اے نبی اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ نے آپ کو بتا رکھا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے، حق اللہ علی العباد اللہ یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسری چیز کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ کہ تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے، اس کی عبادتوں میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ اور پھر دوسرا حق جو بندوں کا اللہ پر ہے، فرمایا وحق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ شرک نہ کریں تو وہ ان کو جہنم میں داخل نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد اور حقوق اللہ ان دونوں کا مختصر انداز سے ایک ہی حدیث میں، جو کہ صحیح سند سے کتب حدیث میں ثابت ہے، تذکرہ فرما دیا کہ بندے شرک نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کا بندوں کا اللہ پر یہ حق بن جاتا ہے کہ وہ انہیں جہنم میں داخل نہ کرے بلکہ سیدھا جنت میں لے جائے۔ اور بندوں میں سے سب سے اعلیٰ ترین حق کس کا ہے؟ جو سب سے اعلیٰ ترین بندہ ہے، بندوں پر اللہ کے حقوق، اللہ پر بندوں کے حقوق، اور بندوں میں سے سب سے اعلیٰ حق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب بیان فرمائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، سورہ اعراف آیت 157۔ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وعزروہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، آپ کی اطاعت و محبت ان کے دلوں میں جاگزاں ہو گئی، ونصروہ، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور انہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم۔ فاولئک هم المفلحون، اگر یہ نبی کے حقوق ادا کر لیں تو یہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے فلاح پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق اس ایک ہی آیت میں بیان فرما دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور ایمان کیسے لائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسی بات کو مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ میں سے تھے، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہیں فرمایا رسولا منہم، کہیں فرمایا رسولا من انفسہم۔ اللہ نے مکہ والوں کی طرف، اللہ نے عرب کی طرف، اللہ نے پوری نوع انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انہی میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نوع انسان کا ایک فرد سمجھا جائے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ سمجھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سمجھا جائے، اس پوری کائنات کا مالک نہ سمجھا جائے بلکہ اللہ کا مملوک سمجھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا صحیح طور پر ایمان لایا جائے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، ایمان لائے نبی پر اور انہوں نے نبی کی تعظیم و توقیر کی۔ تعظیم و توقیر کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اگر کوئی کسی کی زبانی عزت کرتا رہے لیکن عملاً اس کی بات نہ مانے تو کیا یہ عزت ہوگی؟ زبانی تو بہت نام لیتا ہے، زبانی نام لینے کی انتہا یہ ہے کہ صرف نام نہیں لیتا بلکہ اپنے انگوٹھے چوم چوم کر آنکھوں کو بھی لگاتا ہے، لیکن جہاں سنت رسول کا موقع آتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ تعظیم و توقیر نہیں ہے۔ تعظیم و توقیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں اس کا ایک ایک حصہ، ایک ایک جز، ایک ایک سنت، ان سب کو اپنایا جائے، ان پر عمل کیا جائے، اور ساتھ ہی دل سے محبت کی جائے۔ اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا نہ ہو۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومن ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام رشتہ داروں اقارب سے زیادہ پیارا میں نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی عام سی محبت نہیں بلکہ سارے جہان سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پیروی کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں نام لینے کی حد تک آقا کا میلاد آیا ہے، منانے کی حد تک بڑی دنیا موجود ہے۔ پچھلے ہفتے سے ریڈیو، ٹیلی ویژنوں نے، اخباروں نے باقاعدہ یہ پکی سرخی لگا دی ہے، آقا کا میلاد آیا ہے، 12 دن کے لیے مسلسل 24 گھنٹے وہی کام ہوتا رہتا ہے۔ کیا آقا کا حق ہم پر صرف اتنا ہی ہے کہ سال میں صرف ایک دن، سال میں صرف ایک مہینہ، یا سال میں صرف 12 دن کے لیے آقا کے غلام بن جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا، ایک جگہ نہیں، یہاں اس سورہ اعراف کی آیت 157 میں اللہ نے 4 حق بیان فرمائے۔ ایمان لائیں، تعظیم و توقیر کریں محبت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ، اور مدد و نصرت کریں۔ مدد و نصرت کیا ہے؟ پچھلے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے، خاکے تیار کیے گئے گستاخانہ۔ مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت، آپ کے لائے ہوئے دین، کسی بھی چیز کے بارے میں کافروں کی طرف سے کوئی بھی زبان کھولے، اس کی زبان گدی سے کھینچ کر اس کے ہاتھ میں دی جائے۔ کوئی انگلی اٹھائے، اس کی انگلی کاٹ دی جائے، کوئی آنکھ نکالے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حق ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں نے کیا حق ادا کیا وہ میرا خیال ہے آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ چند دن کے لیے بات آئی اور پھر بات ختم ہو گئی۔ تھوڑا سا جذبہ ایمانی ضرور دکھایا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ڈنمارک کی آئی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کریں گے، اور چند ہفتے گزرنے کے بعد کچھ لوگوں سے یہ سنا گیا
نہیں جی ڈنمارک کا بٹر بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ کہنے لگے کہ باہر کی ان ملکوں کی آئی ہوئی مرغیاں اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو کہتے ہیں کہ یہ مقامی مرغیاں تو مریل سی ہوتی ہیں، لیگ پیس میں کوئی جان ہی نہیں نظر آتی۔ لیگ پیس کے مزے لینے کے لیے محمد رسول اللہ کی عظمت کو قربان کرنے والے مسلمان موجود ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہم پر حق ہے؟ وَنَصَرُوهُ، نبی کی ذات، نبی کی شریعت کی مدد کرنا ہر مسلمانوں پر فرض ہے۔ آپ کی ذات پر حملہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر حملہ ہو، اس کا دفاع کرنا، اس کے لیے کھڑے ہو جانا مسلمانوں کے لیے فرض۔ اور چوتھا حق جو اسی آیت میں بیان کیا گیا وہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں جو کہ نبی کے ساتھ ہی نازل کیا گیا۔ ہمارے لوگوں نے یہاں سے نور بھی کوئی اور ہی نکال لیا، ہمارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا دیا، جبکہ آیت بتا رہی ہے کہ اس نور کی اتباع کریں الذی انزل معہ، جو نبی کی نبوت کے ساتھ ہی آسمان سے نازل کیا گیا۔ نبی نازل کیے گئے تھے یا مبعوث کیے گئے تھے؟ شریعت میں بڑے واضح لفظ موجود ہیں، اوپر سے نازل ہونا اور زمین سے مبعوث ہونا۔ نبی کو مبعوث کیا گیا، دنیا میں پیدا ہوئے اور نبی بنایا گیا۔ آسمان کو اللہ نے آسمان سے، قرآن کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ نور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس قرآن کریم کی یہ اطاعت کریں، اتباع کریں، اسے مانیں۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر کئی اور جگہوں پر فرمایا کہ میرے نبی کا حق یہ ہے کہ جو فیصلہ میرا نبی کر دے، جو بات میرا نبی کہہ دے، اس سے یہ سر منہ انحراف نہ کرے، نہ اس کی مانے نہ اس کی مانے۔ اور فرمایا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور رسول کو فیصلہ کر دیں ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو اس کے بعد انہیں کوئی اپنے معاملہ میں اختیار نہیں رہتا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، فائنل ڈگری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، فائنل ڈگری۔ ان دونوں فیصلوں کی کوئی اپیل نہیں ہے، ان دونوں فیصلوں کی کوئی چیکنگ نہیں ہے، ان دونوں فیصلوں کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، مزید کسی مولوی کی بات ماننے، کسی امام کی بات ماننے، کسی استاد کی بات ماننے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں تو پھر کسی کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنا فیصلہ نہ مانے، وہ فیصلہ نہ مانے۔ اور ایک حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ میں خود بھی، اندازہ فرمائے اللہ فرما رہا ہے کہ میں خود بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ بھی نبی پر درود بھیجتا ہے،
اللہ کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، جب اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو تم کون ہوتے ہو کہ درود نہ بھیجو؟ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو، سلام بھیجو، درود بھیجو۔ ہم نے سلام اور درود، صلاۃ و سلام کی بجائے دوسرا کام شروع کر دیا۔ آپ نے انگوٹھوں کو چوما اور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی توفیق نہیں، صدقے یا رسول اللہ بھی کہہ لیا اور انگوٹھے بھی چوم لیے، لیکن جو ادب اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت نے انگوٹھے چومنے کا نہیں، بلکہ کیا ادب بیان فرمایا ہے؟ اللہ نے ادب یہ بیان فرمایا ہے کہ تم میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ اور قرآن کریم میں ایک ادب اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، فلا وربک، اللہ نے قسم کھائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے بہت جگہوں پر بہت چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ آپ صرف 30واں سپارہ کھول کر دیکھیں، 30ویں سپارے میں جا بجا قسمیں ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین والشمس والقمر والنجم، بڑی قسمیں، بڑی چیزوں کی قسمیں، لیکن اللہ نے اپنی ذات کی قسم قرآن کریم میں ایک جگہ کھائی ہے، اور وہ جگہ ایک ہی ہے، فلا وربک، اے میرے نبی قسم ہے تیرے رب کی، فلا وربک۔ اور آگے فرمایا کیا؟ اتنی بڑی قسم کھائی تو بات کیا فرمائی؟ فرمایا لا یؤمنون، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے متنازع مسائل میں، جب تک اپنے جھگڑوں میں، جب تک اپنے اختلافات میں یہ تجھے اپنا فیصل نہ مان لے۔ اپنی قسم کھا کر فرمایا اس وقت تک یہ لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا قاضی نہ مان لے۔ قاضی مان لیا، فیصلہ ہو گیا، اور اب سن لیا فیصلہ تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنے ملک میں جائیں گے، اپنے علماء کرام سے بھی رابطہ کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ کیا بات ہے، یعنی دل سے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اپنے دلوں میں کوئی تنگی، آپ کے فیصلے کے مقابلہ میں دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اپنا سر تسلیم خم کر لیں، مان لیں کہ فیصلہ اللہ کے رسول نے دے دیا، یہی حرف آخر ہے، اس کے بعد کوئی مولوی نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی مرشد نہیں، کوئی پیر نہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک حق یہ ہے کہ جس معاملہ میں آپ فیصلہ کر دیں اس معاملہ کے بعد اپنی بات کو چھوڑ دیا جائے، اپنے باپ دادوں کی بات کو چھوڑ دیا جائے، اپنے پیر استادوں کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ جس بات کا حکم دے دیں اس پر عمل کیا جائے، جس سے منع کر دیں اس کو چھوڑ دیا جائے، اور نبی کے احکام کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لوگوں کو چاہیے کہ میرے نبی کے احکام کی نافرمانی سے باز آ جائیں، ڈر جائیں۔ ان تصیبہم فتنہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا کہیں یہ کسی بہت بڑے عذاب میں نہ مبتلا ہو جائے، کسی فتنے میں نہ پھنس جائیں،
یا بہت بڑے عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جس کام کا نبی نے حکم نہیں دیا، جو کام نبی نے نہیں کیا، جو کام نبی کے خلفائے راشدین نے نہیں کیا، جو کام نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، جو کام تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، جو کام مسلمانوں نے 600 سال تک نہیں کیا۔ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 600 برس تک مسلمانوں نے نہیں کیا، اگر اس کام کو آج کریں گے تو کیا وہ دین ہوگا؟ صرف دو ٹوک سی بات ہے، کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے اپنی ولادت نبی کی زندگی میں بھی کبھی آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ یہ مولود آقا کا مولود آیا ہے، کیا نبی کی زندگی میں بھی آیا تھا؟ یہ بعد میں آنا شروع ہوا ہے۔ یہ دن، یہ ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد بھی تقریباً 23 برس آیا۔ یہ ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ میلاد کا دن پورے 23 برس آیا، کیونکہ آپ کی میلاد پہلے ہے اور وفات بعد میں ہے، 3 دن کا فرق ہے۔ 9 تاریخ کو میلاد اور 12 تاریخ کو وفات، تو گویا نبی بننے کے بعد بھی 23 مرتبہ یہ دن آیا۔ کیا نبی نے میلاد منایا؟ آپ تاریخ کی کتابیں کھول کر دیکھ لیں، سیرت کی کتابیں کھول کر دیکھ لیں، حدیث کی کتابیں کھول کر دیکھ لیں، آپ کو نبی کا میلاد منانا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ مکہ میں ہوتے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے تھوڑے تھے، مال کم تھا، مکہ کی زندگی بظاہر کچھ غربت کی زندگی تھی، بات مانی جا سکتی ہے کہ مکہ میں مسلمان کمزور تھے۔ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس مدینہ کے چاروں طرف اسلامی مملکت کو پھیلانا شروع کیا، اور دنیا بھر کی دولتیں مدینہ منورہ میں جمع ہو گئی، اور ان دولتوں کی کنجی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے باوجود کیا سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دولت مند ہو گئے، پھر بھی آپ کو موم بتیاں جلانے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے، پھر بھی آپ کو جھنڈیاں لگانے کے لیے ساری دنیا میں جھنڈیاں نہ لگاتے، کم از کم اپنے گھر پر مسجد نبوی پر لگا دیتے؟ قطن نہیں لگائی۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے بارے میں کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں، پچھلے دنوں اخبارات میں آتا رہتا ہے کہ فلاں حضرت نے، فلاں صاحب نے، فلاں نواب صاحب نے یا فلاں جاگیردار نے اپنی 90 سال گزر گئے، ٹانگیں قبر میں ہیں، لیکن ابھی تک بدعات سے باز آنے کو تیار نہیں۔ 90ویں سالگرہ منائی، اور اتنا بڑا کیک جو ریڑھی پہ لاڈ کے لایا جا رہا ہے، جن کے پاس صرف اپنی مخصوص سی دولت اور جو ساری دنیا کی دولتوں کے مالک ہو گئے تھے اس وقت، انہوں نے نہ کوئی کیک کاٹا، نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ انہوں نے بلب اور موم بتیاں جلائیں، نہ انہوں نے کوئی اس قسم کا جشن منایا۔ 23 سال، 1-2 سال ٹھیک ہے بھائی، یاد نہیں رہا، مصروفیت بڑی ہو گئی، 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میلاد نہیں منایا۔ نبی کے خلفاء ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، دولتوں کا کوئی شمار ہی نہیں تھا، اور محبت اس حد تک کہ نبی کی زبان سے نکلے ساری دولت اٹھا کے آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دینے والے، اور نبی پاک کے اشارہ ابرو پر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کر دینے والے وہ خلفائے راشدین۔ عرصے تک 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
10 سال عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک عرصہ حضرت عثمان غنی، ایک عرصہ علی مرتضیٰ. کسی کے زمانے میں یہ جھنڈیاں نہیں لگائیں گے، کسی کے زمانے میں یہ موم بتیاں نہیں جلائی گئی. آپ شریعت کے مصادر کو دیکھیں، قرآن کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا عمل مبارک، اور یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، میری سنت اور میرے بعد والے خلفاء راشدین کی سنت. چاروں خلفاء کی سنت سے یہ دن منانا ثابت نہیں ہے. اور اگر یہ معاملہ تھوڑا اور آگے بڑھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا. سنن ابو داود، ترمذی اور حدیث کی دیگر کتب میں، مستدرک امام حاکم، مسند امام احمد میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بڑی معروف ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وعظ فرمایا. اس وعظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظنا موعظۃ بلیغا، اتنی بلیغ وعظ فرمائی، اتنا بلیغ اور اتنا پر اثر وعظ فرمایا. وجلت منها القلوب، لوگوں کے دل ڈر گئے. وذرفت منها العیون، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اور ہم نے کہا کہ انہا موعظۃ مودع، یوں لگتا ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید آخری خطاب ہے، گویا کہ آپ الوداع کر رہے. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ اوصنا، ہمیں وصیت فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. تمہیں اپنے امیر کی اطاعت، السمع والطاعہ کی وصیت کرتا ہوں، چاہے تمہارا امیر کوئی حبشی غلام کیوں نہ بنا دیا جائے، اس کے احکام ماننا. اور آگے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. کوئی کہہ رہا ہے ادھر آؤ، کوئی کہہ رہا ہے ادھر آؤ، کوئی کہہ رہا ہے میری طرف آؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ صرف اس کی طرف جاؤ. اختلاف کثیر ہوگا، اختلاف کثیر دیکھو گے. ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت اور میرے صحابہ کا تعامل. میرے صحابہ جس بات پر جمع ہو جائیں وہ بھی شریعت ہوگی، اسے بھی مان لینا. اب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، جو تقریباً 100 سال تک کا مکمل عرصہ، پوری صدی میں کہیں سے نکال کر دکھائیں کہ یہ عید میلاد منایا گیا. ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو نبی پاک کی نبوت کی، آپ کی میلاد کی، آپ کی بعثت کی خوشی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت کی خوشی میں ہم خوشی مناتے ہیں. اللہ کے بندو، کبھی ہوش کے ناخن لو تو تمہیں پتہ چلے کہ 12 ربیع الاول خوشی کا دن ہے یا غم منانے کا دن ہے. اگر منانا ہی ہے تو غم مناؤ. بالاتفاق 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. لیکن ہوش ہو تب ہے نا. ہمیں تو اپنا روٹی روزی کا دھندا ہی کہیں نہیں بیٹھنے دیتا. کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نعمت ہونا، یہ کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا کہ نبی بہت بڑی نعمت تھے. اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ. اللہ نے احسان کیا، اللہ نے نعمت کی مومنوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا. نعمت ہونے میں کسی کو انکار نہیں، لیکن کیا ہر نعمت کا شکریہ جھنڈیاں لگا کر کیا جاتا ہے؟ کیا ہر نعمت کا شکریہ موم بتیاں جلا کر کیا جائے؟ اگر ایسے کیا جائے تو پھر ہماری زندگی میں موم بتی جلتی رہنی چاہیے، پھر جھنڈی لگی رہنی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں پر تو اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا.
میرے بھائی ہمیں بھی نبی کی بعثت، نبی کی ولادت پر خوشی ہے، لیکن خوشی سال میں ایک دن نہیں۔ مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے نبی پاک کی سنتوں میں گزارے، یہ خوشی ہے، یہ صحیح معنوں میں میلاد ہے۔ تابعین، ائمہ اربع، اس وقت امت اسلامیہ جو 4 بڑے بڑے گروہوں یا 4 جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، وہ ہیں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ ان 4 گروہوں کے ائمہ 4، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، 4 ائمہ میں سے کسی امام سے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ 12 ربیع الاول کو خوشیاں منایا کیجیے۔ کسی امام نے عید میلاد منانے کی تاکید اپنے ماننے والوں کو نہیں کی۔ اب پیچھے بچتا کون ہے؟ قرآن سے نہیں ملے، حدیث رسول سے نہیں ملے، خلفائے راشدین سے نہ ملے، تعامل صحابہ سے نہ ملے، تابعین سے نہ ملے، 4 ائمہ سے نہ ملے، تو کہاں سے آگے؟ سن 625 ہجری اپنے پاس نوٹ کریں، سن 625 ہجری عراق کا علاقہ، موصل کا قریبی منطقہ اربل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی الملک المظفر ابو سعید کوکبری، یہ 2-4 نام یاد رکھیں، ابو المظفر الملک المظفر ابو سعید کوکبری سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ہے اور بد کردار آدمی ہے۔ اللہ رب العزت نے نیکوں میں سے برے اور بروں میں سے نیک، نبیوں کے گھر کافر اور مشرکوں کے گھر نبی، یہ اللہ کا اپنا نظام تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی بد کردار آدمی، وہ بانڈوں مراسیوں کو نچایا کرتا تھا اور خود ان کے ساتھ ناچا کرتا تھا۔ عیسائیوں کی کرسمس 25 تاریخ کو جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد مناتے ہیں، اس کرسمس کی دیکھا دیکھی سن 625 ہجری میں آ کر اس ابو سعید کوکبری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کا آغاز کیا تھا۔ کہا کہ عیسائی مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں، عیسائی مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں، وہ اپنے نبی کا مناتے ہیں، ہم اپنے نبی کا منائیں۔ ایک مولوی بھی اسے مل گیا، ابن دہیہ، وہ مولوی جس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اور علامہ ذہبی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ غیر صحیح النسب، جس کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے، غیر صحیح النسب، غیر معتبر، غیر صحیح النسب، غیر معتبر اور کذاب آدمی تھا۔ کاذب نہیں کہا کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، کذاب، بہت بڑا جھوٹا آدمی تھا، جس آدمی نے ایک رسالہ لکھ دیا اور اس رسالے میں کہا کہ میلاد منانا چاہیے۔ اب یہ میلاد منانے والوں کے پیر و مرشد کا حال ہے۔ جس نے آغاز کیا میلاد منانے کا وہ ہے ابن دہیہ، کذاب، غیر صحیح النسب اور غیر معتبر انسان۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ 1000 دینار ابو سعید کوکبری نے اس مولوی کو دیا، جو اس وقت 1000 دینار بہت بڑی بات تھی۔ جیسے آج کل کوئی کسی کو 1 ملین روپیہ دے دے کہ تم نے مولوی بہت بڑا کام کیا ہمارے لیے، ناچنے گانے کا سری، اور یہ ناچنا گانا آج بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ وہ بھی بھنگڑے ڈالتا تھا، یہ بھی بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو پاکستان انڈیا کے بازاروں میں دیکھنا کہ جو جلوس نکل رہے ہیں، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، قوالیاں لگی ہوئی ہیں، ساز اپنے پورے زور پر ہوتا ہے۔ شیطان بازاروں میں اس انداز سے غالب نظر آتا ہے کہ وہ ساز، وہ موسیقی جو نفاق پیدا کرتی ہے، وہ بج رہا ہوتا ہے۔ مولوی بھی جھوم رہے ہوتے ہیں، مشٹنڈے بھی ناچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی میلاد کی خوشی کیسی ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو خود نہیں کیا، جس کام کو کرنے کا حکم نہیں دیا، 23 سال گزر گئے، کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ آپ نے یہ کام کیا ہو۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب یہ ہے کہ جس کام کو آپ نے منع کیا رک جائیں، جو کام کرنے کا حکم دیا کریں، اپنی طرف سے بدعت پیدا نہ کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کسی نے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو دین نہیں تھی تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول۔ اور صحیح مسلم میں ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ ایسے کاموں سے مسلمانوں کی زندگی بھری ہوئی ہے۔ آج کے دور کے مسلمان اور ہمارے ملک کے مسلمان، پاکستان، انڈیا، بر صغیر کے مسلمان زندگی بدعات سے لت پت ہے۔ میرے بھائی، قرآن کریم پڑھا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل دین کیا ہے اور ہم نے کس چیز کو دین کا نام دے رکھا ہے۔ اس عید میلاد منانے کی دلیلیں وہ کیا دیتے ہیں؟ اگر معاملہ اس طرف چھیڑیں گے تو لمبا ہو جائے گا، میرا خیال ہے کہ اگلی نشست پہ رکھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ اگلے کے گھر میں کتنے دانے ہیں اور کیا ہے ان کے گھر میں۔ ہم کوشش کریں گے باذن اللہ غیر جانبدارانہ انداز سے ان کے دلائل پیش کریں، آپ کو سمجھائیں کہ یہ باتیں ہیں جو کہتے ہیں، جس کو بنیاد بنا کر یہ عید میلاد مناتے ہیں، ان کے جو 5-7 دلائل ہیں ان کا تجزیہ اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو دین کو سمجھنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کہتے ہیں کہ خاندان کے بزرگوں سے اکثر یہ سنا گیا ہے کہ شوہر کی کمائی میں برکت اس کی بیوی کے قدم سے ہوتی ہے۔ بزرگ بڑی گہرائی تک اتر جاتے ہیں، سارے سر سے چھوڑ کر پاؤں تک نکل آئے۔ گھر میں برکت اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انشاءاللہ ہوتی ہے، جو سب سے پہلی بات ہے۔ گھر میں برکت قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتی ہے، اور بیوی اپنا نصیب لے کر آتی ہے۔ اگر کوئی اچھے نصیب والی ہے تو اس کے آنے سے ظاہر ہے کہ گھر والے کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اچھے نصیب والی بیوی کون ہوتی ہے؟ اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ساری دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیا۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا مال و متاع ہے اور سب سے قیمتی مال و متاع نیک بیوی ہے۔ یہ ہے باعث برکت انشاءاللہ۔ اور اگر کسی نے کسی مالدار، کھاتے پیتے اونچے گھرانے کی ڈانسر بیوی گھر میں بٹھا دی تو برکتیں بھی اسی طرح کی آئیں گی۔ نیک بیوی، نیک لڑکی تلاش کر کے نکاح کیجئے۔ نیک میاں بیوی دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں۔ بیوی سو گئی، شوہر اٹھا دیتا ہے، شوہر سو جائے بیوی اٹھا دیتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے اور اگر ساری رات بیگم کلب میں گزار کر سحری کے وقت گھر آئے، تھکی ہوئی سو جائے تو وہ کیا اٹھائے گی اور خود کیا اٹھے گی؟ گنجی دھوئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نیک بیویاں عطا فرمائے۔ پاؤں میں برکت نہیں ہوتی، عمل کی وجہ سے برکت آیا کرتی ہے۔ جن کی بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ ان مردوں کو بھی نیک کرے، ان کی بیویوں کو بھی نیک کرے، اور نوجوانوں کو اللہ نیک بیویاں عطا کرے۔ جو لے چکے وہ تو لے چکے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نیک کرے۔ البتہ یہ کہ جن کو ابھی بیویاں لینی ہیں، نکاح کرنے ہیں، شادیاں کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بیویاں عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ بعض
مردوں کی گردن پر بال ہوتے ہیں، کیا وہ نکالے جا سکتے ہیں یا وہ بھی چہرے کی داڑھی کے بالوں کے حکم میں ہیں؟ چہرے کی داڑھی کے بالوں کے حکم میں گردن نہیں ہے، گردن الگ چیز ہے۔ گردن اگر نیچے سے کسی کے، بعض لوگوں کے داڑھی سے لے کے بالکل نیچے سینے تک سارے بال ملے ہوئے ہیں، اگر وہ سینے کے بال رکھے ہوئے ہیں تو گردن کے بھی رہنے دو، لیکن اگر کوئی گردن کے بال کاٹتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ داڑھی جو ہے وہ آپ جو جبڑے کا پورا حصہ یا منہ کا حصہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، گردن اور منہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں، سب کے نہیں ہوتے، کسی کسی کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان بالوں کو نکالتا ہے تو وہ داڑھی کے حکم میں نہیں ہے، وہ داڑھی سے باہر ہیں، لہٰذا وہ نکال سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہیں نہیں نکالتا، کانوں کے بال بھی داڑھی میں شامل نہیں ہیں، بلکہ کانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا ہے، الاذنان من الراس، کان سر کا حصہ ہے، کان داڑھی کا حصہ نہیں، کان سر کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روح سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ نے گیلے ہاتھوں سے جو سر کا مسح کیا جاتا ہے، ان کو ہاتھوں کو واپس لٹا کر دوبارہ گیلے کیے بغیر ڈائریکٹ ہی انہی گیلی انگلیوں سے کانوں کا اندر بار سے مسح کرنے کافی ہے، نئے سرے سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الاذنان من الراس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کان سر کا حصہ ہیں، کان سر کا حصہ ہیں تو سر کو منڈوایا جا سکتا ہے، بلکہ منڈوایا جانا چاہیے، کانوں کو بھی منڈوا دیا کریں۔ بعض لوگوں کے کانوں پر دیکھا کہ بڑے بڑے بال یہاں سے باہر کو نکلے ہوتے ہیں، عجیب سی شکل لگتی ہے۔ ویسے سر کے بال کوئی منڈوائے یا بال رکھے، لیکن کانوں پر یہاں سے جب باہر کو عجیب طرح سے نکلے ہوئے نظر آئیں تو اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی ایسی شکل بنا لیں کہ آپ کو مدت ہوئی ہے، کبھی نہائے نہیں، کبھی آئینہ نہیں دیکھا۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو دیکھ کر ایسا رکھیں کہ کم از کم جنگلوں کی زندگی اور شہروں یا دیہات کی زندگی میں فرق نظر آئے۔ کانوں پہ بال لمبے لمبے چھوڑ دینا، اندر کی طرف ہوں باہر کی طرف ہوں، سائنسدانوں کو یا ڈاکٹروں کو چھوڑیں، وہ کہتے ہوں گے کہ بال رہنے چاہیے تاکہ گرد و غبار اندر نہ جائے، ناک میں بال کو نہ چھیڑیں، گرد و غبار اندر نہ جائے، اب پتہ نہیں کیا کیا وہ دلائل دیتے ہیں۔ اسلام نے کانوں کے بال پیدا ہونے پر ان کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، سر کی طرح جب چاہیں ان کو کٹا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بعض لوگ غیر شرعی طریقہ سے کما کر، یعنی دھوکے بازی، رشوت اور سود کے طریقوں سے اپنی ملکیت بناتے ہیں اور پھر ان کے مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کمائی حرام کی اور خیر کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایک ایسے ہی صاحب سے جب پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، میں بڑے خلوص سے کام کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش ضرور کر دے گا۔ اللہ کی بخشش پر اتنا ناز، اللہ کی بخشش کا اتنا یقین ہے کہ میں چاہے کچھ بھی کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ میری بخشش کر ہی دے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بخشش پر اتنا زوردار ناز نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو اپنے اعمال کا حساب کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میری اللہ تعالیٰ بخشش ضرور کر دے گا۔ اس تمہید کے بعد سوال یہ ابھرتا ہے کہ اگر ہر کوئی یہ نیت لے کر حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر چلتا رہے کہ اللہ میری بخشش ضرور کر دے گا، اور اس خوش فہمی میں بھی مبتلا رہے کہ وہ بخشا جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے راہ نجات کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس آدمی نے جب یہ اپنے دل میں یقین کر رکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ضرور بخش لے گا، اور وہ نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ جائز کی پرواہ نہ ناجائز کی پرواہ، تو یہ جو بھائی ان سے کہیں ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی نجات کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نجات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ واقعی غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ کے اسماء حسنہ میں سے الجبار اور القہار بھی ہے یا نہیں؟ الجبار بھی وہ ہے، القہار بھی وہ ہے، غلبت رحمتی غضبی یہ بھی صحیح ہے۔ ایک حدیث قدسی میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کو غضب بھی آتا ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، لیکن اس کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نافرمانیاں کریں، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کریں اور پھر بھی کہیں کہ نہیں اللہ کی رحمت ہی غالب آئے گی۔ تو اللہ نے جہنم کس لیے رکھا ہوا؟ لَأَمْلَأَنَّ جہنم، اللہ نے فرمایا میں جہنم کو ضرور بھروں گا، ضرور بھروں گا۔ اگر اس کی رحمت ہر شکل میں ہر کسی کے لیے غالب رہے گی تو پھر جہنم تو خالی رہ گیا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ذرائع حلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی ایک لقمہ حرام کا منہ میں ڈال لے اس کی اپنی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک پتہ چلتا ہے من وضع لقمۃ من الحرام، جس نے ایک لقمہ حرام کا منہ میں رکھا، لا يقبل له دعاء 40 یوما، اس کی دعائیں 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ اب غفور رحیم کے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ حرام کا ایک لقمہ اندر گیا تو 40 دن تک تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور نماز تو ساری ہے ہی دعا۔ لہٰذا اتنا گمان نہ کیجیے اللہ کے غفور رحیم ہونے پر، اس کی اطاعت بھی کیجیے۔ وہ یقیناً غفور رحیم ہے، وہ یقیناً غفور رحیم ہے، لیکن اس نے اپنی کتاب میں، قرآن کریم میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، یہ ساری چیزیں بتا رکھی ہیں۔ ان چیزوں پر بھی عمل کریں تاکہ اس کے غفور اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں اپنے عملوں کے بلبوتے پر ہی جنت میں چلا جاؤں گا تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو کسی سے بھی ممکن نہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں، تو آپ نے فرمایا میں بھی نہیں۔ یہ ہے اللہ کی غفوری اور اللہ کی رحیمی کا صحیح موقع۔ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ عمل کرتے رہیں، اور پھر جو کمی کوتاہی ہے اس کے لیے اللہ کو غفور رحیم مانے کہ یا اللہ یہ تو مجھے معاف کر دینا۔ نبی سے بڑھ کر عمل کرنے والا کوئی ہوگا؟ اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس کی رحمت حتی یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک مجھے بھی اللہ اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے، اپنی رحمت مجھ پہ سایہ فغن نہ کر دے، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جب نبی کا یہ عالم ہے تو ہم کون ہیں؟ ہمیں تو بہت ہی زیادہ گناہوں سے ڈرنا چاہیے، بہت ہی زیادہ حرام سے بچنا چاہیے، اور نیکیاں کریں اور حلال کھائیں، اسی میں ہمارے لیے انشاءاللہ خیر و برکت ہے۔ کہتے ہیں کہ عقائد مہدویہ اور مہدی، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سی ڈی باہر فری میں موجود ہے۔ یہ سی ڈی آپ کو کاپی کر کے مہدوی لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ یہ بامبے میں اور غالباً کچھ حیدرآباد میں بھی ایک مہدوی فرقہ ہے جو کسی مہدی کو آج کل کسی مہدی کو مہدی بنا بیٹھے ہیں۔ وہ مہدی جو آنے والے ہیں، جو امام ہوں گے، جن کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے، اور جو امامت کرائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ مہدی آنے والے ہیں۔ بامبے میں کوئی اپنا ہی انہوں نے مہدی بنا رکھا ہے، وہ حیدرآباد میں بھی اس کی سرایت کی ہوئی ہے۔ اس مہدی یا اس مہدویت کے فرقہ کے لوگوں کے عقائد کیا ہیں اور وہ کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اس سی ڈی میں ملیں گی۔ یہ سی ڈی سب کو فری میں ملے گی، اور جو اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ آپ سے صرف دعائیں چاہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے دوسری سینٹر کی ایک کمپیوٹر شاپ ہے، اس نے شاید یہ سی ڈی فری دی ہے۔ بہرحال یہ سی ڈی جس نے بھی فری دی ہے، جو بھی اس کو بانٹ رہا ہے، ان کے لیے دعائیں کریں اور خود اس سی ڈی کو سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پچھلے 2 جمعہ سے مسلسل ہم اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ایک موضوع ہے، عورتوں میں سر کے بالوں کی تراش خراش کا جو فیشن ہے، کیا عورتیں بال کاٹ سکتی ہیں یا نہیں۔ اس سلسلہ میں ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم آپ کو ایک مضمون دیں گے جس میں دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، اور ان کی تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ اس میں آ جائے گی۔ یہ کاپی بہت سارے بھائیوں کے پاس پہلے جا چکی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہم کئی مرتبہ بانٹ چکے ہیں۔ آج یہ 50 کاپیاں ہیں،
یہ وہ صاحب لے جائے جن صاحب کے پاس پہلے نہیں ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ تھوڑا باہر لے جا کر 2-2 4-4 کر کے اپنے اپنے بھائیوں کو دے دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کریں کہ ان کاپیوں کو ہر آدمی 2-4 کاپیاں کرے اور اپنے لوگوں کو 5-5 10-10 20-20 کاپی